کے ان ایام کی برکات نصیب فرمائے اور پوری امت مسلمہ کو خیر و برکت سے نوازے۔ یہ جو رمضان المبارک کے ایام ہیں یہ تاریخ اسلام کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں، اور ہر دن جو رمضان شریف کا ہے اسے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہے۔ جو ہی رمضان شریف شروع ہوتا ہے تو 3 رمضان المبارک کو آپ جانتے ہیں، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا آپ کا جو یوم وصال ہے وہ آ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد رمضان المبارک کے اندر ہی 10 رمضان المبارک کو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین کا یوم وصال ہے۔ پھر فتح مکہ کی یادیں بھی رمضان المبارک کے ساتھ وابستہ ہیں کہ اسی مہینے میں اللہ رب العزت نے مکہ جو ہے اس کی فتح اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اسی طرح اور بہت سے بزرگان دین اور صحابہ کرام اس مہینے کے اندر ان کی نسبتیں ہیں۔ 15 رمضان المبارک حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم وصال ہے، اور یہ آپ کے ساتھ یہ دن منسوب ہے۔ اسی طرح آج کا دن جو ہے وہ ہمارے لیے اس لیے بھی بڑا یہ ہے کہ اس میں حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت قبلہ جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری جن کے دربار گوہر بار کے قریب ہم حاضر ہیں، آپ کا یوم ولادت 16 رمضان المبارک ہے، اور اس حوالے سے بھی یہ دن جو ہے یہ بڑا جو ہے وہ برکت کا حامل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 17 رمضان المبارک کو حضرت سیدنا و مولانا ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بدر کے جو ساتھی تھے، جو شہدائے بدر تھے، ان کو اس کے ساتھ ایک خاص نسبت ہے کہ 17 رمضان المبارک کو یوم بدر منعقد ہوا، اور بدر کے جانثاروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں اپنی جانثاری کی عظیم قربانیاں جو ہیں وہ پیش کی۔ تو حضرت سیدنا و مولانا سیدنا مولا علی شیر خدا مشکل کشا اور جمیع سارے صحابہ کرام 17 رمضان المبارک کو بدر کے میدان میں انہوں نے جس جانثاری کا مظاہرہ کیا وہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا کہ 313 جانثار ہزاروں کے لشکر کے سامنے ڈٹ گئے، جن کے پاس اسلحہ نہیں ہے، نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا انہیں تو ایک کالی کملی والے پر۔ یہ شاہنامہ اسلام میں جو ہے اس کو اس طرح نقل کیا گیا ہے۔ تو آج ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں شہدائے بدر کی برکات بھی عطا فرمائے۔ اور میں آپ سے یہ ضرور عرض کروں گا کہ کل کے دن کو اس مناسبت کے ساتھ خاص طور پہ افطار کے وقت شہدائے بدر کے نام سے افطاری کا اہتمام کریں، ایصال ثواب کریں۔ اور ہمارے بعض بزرگوں کا تو یہ معمول رہا ہے کہ وہ 313 شہداء کے نام حضرت امام ابن حجر عسقلانی اور دیگر کئی محدثین نے اس کے اوپر رسائل لکھیں، اور ان شہدائے بدر کے ناموں کو بڑی ترتیب سے لکھا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بندہ اس یوم بدر کے دن ان اصحاب بدر کے نام پڑھتا ہے اور ان کے ناموں کا وسیلہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں خاص برکات عطا فرماتا ہے، کیونکہ ان میں سے ایک ایک نام وہ ہے جن کے بارے میں قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کہ مومنوں میں سے کچھ ایسے رجال ہیں، کچھ ایسے مردان کار ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت سے کیا ہوا اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی شہادت پیش کر دی اور اپنی قربانی پیش کر دی، اور کچھ یہ قربانی پیش کرنے کا انتظار کر رہے ہیں، اور ان کا ہر لمحہ دین اسلام کی خدمت کے لیے بسر ہوتا ہے۔ وما بدلوا تبدیلا، اور وہ سرکار کے دستے حق پرست پہ اسلام قبول کرنے کے بعد پھر اس وعدے سے پھرے نہیں، ان میں کوئی تغیر و تبدل نہیں آیا، بلکہ دن بدن ان کے ان کیفیات کے اندر مزید برکات جو ہیں وہ حاصل ہوتی چلی گئیں۔ تو یہ وہ اصحاب بدر ہیں کہ جن کے ساتھ ہم محبت رکھتے ہیں، اور جنہیں قرآن حکیم نے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار کے لقب سے یاد کیا،
جو سبقت لے جانے والے ہیں اور جن کے لیے اسلام کے اندر خاص بشارات رکھی گئیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ رب العزت ان اللہ اطلع علی اہل بدر، کہ اللہ تعالیٰ ان بدر والوں کے دلوں پہ مطلع ہوا اور ان کے دلوں پہ نظر کرم فرمائی اور فرمایا اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ تم نے بدر کے میدان میں جو قربانی پیش کر دی ہے، اب اس کے بعد اگر تم کوئی اور عمل نہ بھی کرو تو اللہ تعالیٰ نے اسی عمل پہ تمہیں جنت کی بشارت عطا فرما دی. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خاص بشارت عطا فرمائی اور ان کا وظیفہ دیگر صحابہ سے زیادہ مقرر کیا گیا، ان کو زیادہ فضیلت اور رتبہ عطا کیا گیا کہ انہوں نے اسلام کے اس مشکل وقت میں قربانی پیش کی ہے. تو یہ تو تمہیدی طور پہ میں نے چند باتیں اصحاب بدر کے حوالے سے گزارش کی. اب آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس پہ اختصار کے ساتھ 2-3 احادیث پاک میں پیش کرنا چاہوں گا، اور وہ توکل علی اللہ کی اہمیت ہے. کیونکہ رمضان المبارک اور روزہ جہاں انسان کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے اور بندہ مومن کو اللہ رب العزت کے ساتھ جوڑتا ہے، وہیں روزے کے اندر توکل کا یہ مفہوم بدرجہ اتم موجود ہے. اور اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں بارہا توکل جو ہے اس کے مفاہیم کو بیان فرمایا اور حکم دیا کہ بندہ مومن جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات پہ توکل کرے. تو توکل کرنا جیسے نماز فرض عین ہے، روزہ فرض عین ہے، حج جو ہے وہ زندگی میں ایک دفعہ فرض عین ہے، اسی طرح معنوی طور پہ اپنے باطن میں اللہ رب العزت کی ذات پہ بھروسہ کرنا یہ مومن کے لیے فرض عین ہے. یعنی یہ اس کا حکم ہے کہ بندہ جو ہے وہ کسی اور پہ بھروسہ نہ کرے، بلکہ بندہ جو ہے وہ صرف بندہ مومن اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرے، اس کا اعتماد، اس کا ٹرسٹ اپنے رب کے اوپر ہو اور وہ کسی اور سے نہ ڈرے، اسے صرف اپنے رب کا خوف ہونا چاہیے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ، کہ اگر تم اپنے رب پہ یوں بھروسہ کرو جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے، لرزقکم کما یرزق الطیر، تو اللہ تعالیٰ تمہیں یوں رزق عطا فرمائے گا جیسے اللہ پرندوں کو رزق عطا کرتا ہے. تغدو خماسا وتروح بطانا، کہ وہ اپنے گھونسلوں سے صبح نکلتے ہیں تو ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں، لیکن جب شام کو واپس آتے ہیں تو سیر ہو کے واپس آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا یومیہ رزق ان کو عطا کرتا ہے. اس کی شرح میں محدثین کرام نے لکھا کہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اپنے گھونسلوں میں بیٹھے نہیں رہتے بلکہ وہ نکلتے ضرور ہیں تلاش رزق کے لیے. تو توکل کے مفہوم کی تصحیح یہ ہے کہ انسان ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا نہ رہے، وہ یہ نہ کہے نہیں جی میں نے تو اللہ پہ توکل کیا ہے، میرا رزق خود چل کے میرے پاس آئے گا، بلکہ رزق کے لیے نکلنا، سعی کرنا یہ شرط ہے. توکل کی شرط یہ ہے کہ انسان اپنی طرف سے کوشش کرے، اپنی طرف سے بہترین حکمت عملی اور تدبیر جو ہے وہ پیش کرے اور پھر اس کے انجام کو اپنے رب کے اوپر چھوڑ دے. بزرگ فرماتے ہیں السعی منا والاتمام من اللہ، کہ سعی اور کوشش ہماری طرف سے ہے اور اس کوشش کا نتیجہ ہم اس کا فکر اپنے اوپر نہیں لیتے بلکہ اسے اپنے رب کی ذات پہ چھوڑتے ہیں. اور جو کوئی کام کر کے اس کے نتیجے کو اپنے رب پہ چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اسے خائب و خاسر نہیں کرتا بلکہ اس کو بہت زیادہ کامیابی عطا فرماتا ہے. اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے اپنے اسماء اللہ الحسنی جو 99 نام ہیں اور جن میں سے ہر نام میں اللہ رب العزت کی معرفت کی ایک نئی ڈائریکشن موجود ہے، اور ان 99 ناموں کے بارے میں یہ کہا گیا من احاطہ دخل الجنہ، کہ جس نے ان 99 ناموں کا احاطہ کر لیا. بعض محدثین نے کہا انہیں یاد کر لیا، بعض نے کہا ان کے مفہوم کو سمجھ کر اپنے اوپر طاری کر لیا، اپنے اوپر امپلیمنٹ کر لیا، دخل الجنہ. تو حضور نے فرمایا میں محمد بشارت دیتا ہوں کہ میرا وہ غلام جنت میں داخل ہوگا. یہ وہ اسماء اللہ الحسنی ہیں جن میں الرزاق ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے، خالق ہے، مالک الملک ہے، ذوالجلال والاکرام ہے. انہی اسماء اللہ الحسنی میں اللہ کا ایک نام وکیل بھی ہے، اور اس پہ ہم نے پہلے گفتگو بھی کی کئی دفعہ کہ وکیل کارساز کو کہتے ہیں، وکیل کاموں کو سر انجام دینے والے کو کہتے ہیں. ہم نے دنیا میں بھی جب کوئی کیس لڑنا ہوتا ہے، کوئی ضروری کام کرنا ہوتا ہے جو ہم خود نہیں کر پاتے، ہمارے اندر وہ ایکسپرٹیز اور مہارتیں نہیں ہوتی، تو ہم فیس دے کے وکیل کرتے ہیں کہ وہ وکیل ہمارا کیس لڑے گا.
ہمارے بیہاف پہ جج کے سامنے وہ بولے گا، ہمارا کیس ہمارے لیے وہ جیتے گا، اور ہم اپنے اس کی توکیل کے اوپر دستخط کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں لقد وکلتہ، کہ میں نے اپنے اس کام کے لیے فلاں کو وکیل بنا لیا. پھر اس وکیل کی گفتگو ہماری گفتگو ہوتی ہے، اس وکیل کا جو قدم اٹھتا ہے ہم سمجھتے ہیں یہ ہماری طرف سے اس نے اٹھایا ہے. تو اللہ رب العزت نے اپنا کتنا خوبصورت نام رکھا. فرمایا اگر تم بھروسہ کسی دنیا والے پہ کرو گے، اگر تم وکیل کسی دنیا والے کو بناؤ گے، تو پھر ممکن ہے کہ کل وہ اس دنیا سے چلا جائے، وہ تمہارا کیس اچھے طریقے سے لڑ نہ سکے، وہ تمہارا دفاع نہ کر سکے، وہ تمہاری کارسازی صحیح طریقے سے نہ کر سکے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، فرمایا مومن وہ ہے جو اپنا سب سے بہترین کارساز اپنے رب کو بناتا ہے، اپنے اللہ کو وکیل اپنا بناتا ہے. اور ایک آیت میں ارشاد فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، کہ اگر تم دنیا میں سے کسی کو وکیل بناؤ گے، وہ اس دنیا سے چلا جائے گا، اس کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تم اس زندہ ذات کو وکیل اور بناؤ اور اس پہ بھروسہ کرو. الذی لا یموت، جسے موت نہیں آنی، جس کو اونگ بھی نہیں آتی، جو ہر وقت اپنے بندوں کا ہاتھ تھامنے والا ہے اور دستگیری کرنے والا ہے. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. اور ایک آیہ پاک میں ارشاد فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ حکم ارشاد فرمایا، کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اے میرے حبیب آپ توکل کیجئے اس عزیز اور غالب اور رحیم ذات کے اوپر، الذی یراک حین تقوم، جو آپ کو تک رہا ہوتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، جب آپ آرام فرما ہوتے ہیں. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور جب آپ سجدہ کرنے والوں کے درمیان سجدہ ریز ہوتے ہیں. اور بعض علماء اور مفسرین نے اس کا صحیح معنی یہ کیا کہ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ کا معنی یہ ہے کہ جب آپ کا نور حضرت آدم سے لے کر حضرت سیدنا عبداللہ تک مختلف سجدہ کرنے والوں کی پیشانیوں میں منتقل ہو رہا تھا، تو اللہ رب العزت اس وقت بھی آپ کے نور کا مشاہدہ کر رہا تھا اور اسے دیکھ رہا تھا، اور آپ اپنے رب کی نظر کرم میں آگے بڑھ رہے تھے. آپ اس ذات کے اوپر توکل کریں. اور یہاں سے علماء کرام نے اس عقیدے کو مستنبط کیا ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے پاک نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے کہیں بھی شرک کی نجاست موجود نہیں تھی. ان میں سے کوئی نعوذ باللہ کافر و مشرک نہ تھا، سارے موحد تھے، سارے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے تھے، سارے کے سارے مومن و مسلمان تھے. اور اللہ تعالیٰ نے پاک صلبوں سے، پاک رحموں میں اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو منتقل فرمایا. یہ عقیدہ بھی اسی آیت سے آیا ہے. تو فرمایا کہ اس ذات کے اوپر بھروسہ کرو. اب علماء کرام نے یہاں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ یہ توکل بندے میں کیسے مضبوط ہوتا ہے. تو فرمایا اس کے 3 ذرائع ہیں. سب سے پہلا ذریعہ توکل کی مضبوطی کا یہ ہے کہ قرآن پاک کا گہرا مطالعہ کیا جائے اور اس کو بنظر غائر اس کو پڑھا جائے، اور ان آیات کو پڑھا جائے جن میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی کارسازی فرمائی ہے. اور پھر مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 3 طرح سے اپنے بندوں کی کارسازی اللہ فرماتا ہے، کبھی سبب کے ساتھ، کبھی سبب کے بغیر، اور کبھی سبب کے برعکس. یہ 3 حالتیں مفسرین نے ذکر فرمائی. کبھی اللہ تعالیٰ اکثر اوقات سبب کے ساتھ کارسازی فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ عالم الاسباب ہے، نکلو فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اے لوگو اس دنیا کے راستوں پہ چلو، رزق کو تلاش کرو. نکلنا تمہارا کام ہے، کوشش کرنا تمہارا کام ہے، اور تمہیں رزق عطا کرنا یہ اس وکیل اور کارساز کا کام ہے. وہ تمہیں رزق عطا فرمائے گا. تو اللہ تعالیٰ اسباب اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے اور اس کے ساتھ رزق عطا فرماتا ہے. لیکن پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ بندے اسباب کو دیکھتے دیکھتے سبب کے ساتھ چمٹ کے رہ جائیں اور مسبب کو بھول جائیں. تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی سبب کے بغیر بھی رزق عطا فرماتا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے سبب تو ایک پردہ ہے، کہیں اس پردے کی وجہ سے اس پردے کے پیچھے جو عظیم ذات ہے اسے بھول نہ جانا، کہیں اللہ رب العزت پہ توکل کے مفہوم سے قطع نظر نہ کر لینا.
یہ سبب تو ایک پردہ ہے، ایک ظاہری ذریعہ ہے، اس لیے میں کبھی کبھی اس سبب کے بغیر بھی عطا کرتا ہوں، معجزے کی شکل میں انبیاء کو، کرامت کی شکل میں اولیاء کو اور اپنے خاص بندوں کو، تاکہ تمہیں پتا چلے کہ سبب کے ساتھ عطا کرنے والا بھی وہی ہے جو سبب کے بغیر عطا فرماتا ہے۔ اور اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ ان کی ظاہری طور پہ نکاح نہیں ہے، شادی نہیں ہوئی، اللہ اللہ کرنے والی وہ خاتون جنہوں نے اپنے آپ کو مسجد اقصی کی پر نور فضاؤں کے ایک عبادت گاہ کے اندر مقید کر لیا، اور وہاں اللہ اللہ کرتی ہیں، فرشتہ ان کے پاس آتا ہے اور ان کے منہ کے اندر اور ان کے وجود کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نئی روح پھونکی جاتی ہے، اور وہ پوچھتی ہیں انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، کہ میرے پاس بچہ کیسے آ سکتا ہے جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے، ظاہری سبب تو بیٹے کا کوئی موجود نہیں ہے۔ فرمایا قال کذالک قال ربک هو علی ہین، فرمایا اس فرشتے نے کہ آپ کا رب فرماتا ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے یہ آسان ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی فرما دیتا ہے۔ تو انہیں سبب کے بغیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں بیٹا عطا فرمایا، اور پھر کبھی سبب کے برعکس بھی اللہ کرم نوازی فرماتا ہے، اور اس کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جلتی ہوئی چتا میں اور آگ کے دہکتے ہوئے الاؤ میں ڈالا گیا۔ آگ جلانے کا سبب ہے، بچانے کا سبب نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے بتایا کہ جس بندے پہ اللہ راضی ہوتا ہے اور جس کی نظر اپنے رب کے اوپر ہوتی ہے، پھر ظاہری سبب کوئی اور ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سبب کے دوسری جانب اور اس سبب سے آگے گزر کے اس بندے کی دستگیری فرماتا ہے۔ انہیں تو جلانے کے لیے آگ میں ڈالا گیا، لیکن مسبب الاسباب نے حکم دیا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اے آگ تو میرے حکم کے اوپر جلاتی ہے، آج تیرا رب تجھے حکم دیتا ہے، تو نے جلانا نہیں ہے، تو نے میرے ابراہیم کے لیے گلستان بن جانا ہے۔ تو یہ وہ توکل کا مفہوم ہے کہ جب ہم قرآن کی ایسی آیتوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو توکل مضبوط ہوتا ہے۔ اور پھر دوسرا سبب یہ ذکر کیا کہ جو بندہ اللہ رب العزت کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، اللہ سے تعلق اور توکل اس کا مضبوط ہوتا ہے۔ اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پیش نظر رکھیں جو سنن ترمذی کے اندر ہے اور صحیح مسلم شریف کے اندر ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جو بندہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ میرا جو غلام صبح کے وقت یہ جملہ 3 دفعہ دہراتا ہے، یہ ذکر ہے، تو فرمایا سارا دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ذمہ کرم پہ لے لیتا ہے اور اس کے پورے دن کا ذمہ دار خود بن جاتا ہے، اور پھر اسے کوئی شے گزند نہیں پہنچا سکتی۔ تو یہ ذکر بندے کے توکل کو مضبوط کرتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ جملہ کون سا ہے؟ تو فرمایا یوں پڑھا کرو، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں، پڑھیے، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، میرے لیے میرا رب کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور میں نے اسی پہ توکل کیا، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ سرکار نے فرمایا جو اپنی زبان سے یہ ذکر کرتا ہے اور صبح کے وقت یہ کلمہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ سارے کا سارا جو آنے والا دن ہے اس کے سارے کاموں کا کارساز بن جاتا ہے۔ اللہ ہر وقت کارساز ہے، لیکن اس بندے کو خصوصی پیکج دیا جاتا ہے کہ اس کا پورے کا پورا دن اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ کرم پہ لے لیتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو آدمی روزمرہ زندگی میں توکل کو شامل کرے اس کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہوتا ہے، اور اس کا طریقہ یہ بتایا، گھر سے نکلو، اپنے دروازے سے باہر نکلنے لگو تو یوں کہو بسم اللہ وتوکلت علی اللہ، صرف اتنا جملہ کتنا آسان ہے اور کتنا زبان پہ اس کا ذکر جاری ہوتا ہے۔ تو فرمایا جو بندہ یوں کہتا ہے بسم اللہ وتوکلت علی اللہ، اور اس طرح اپنے گھر سے اپنے کاروبار کے لیے نکلتا ہے، فرمایا ایک فرشتے کو اللہ نے مقرر کیا ہے جو یہ کہتا ہے ہدیتا وکفیتا ووقیتا، کہ اے بندے تجھے ہدایت دے دی گئی اور تیرا رب تیرے لیے کافی ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے تجھے ہر شر سے محفوظ کر لیا۔ تو یہ 3 جو دعائیں ایک فرشتہ اسے دیتا ہے،
یوں انسان اپنے شب و روز میں، اپنی روزمرہ زندگی میں اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کرتا چلا جائے۔ تو رمضان المبارک کے یہ ایام ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ ہم اپنے رب سے یہ تعلق مضبوط کریں۔ اور آخر میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے سامنے ان صحابہ کرام کی مثال ہے جو غزوہ بدر میں تھے، جو غزوہ احد میں تھے، اور جن کے سامنے دشمن کئی گنا زیادہ تھا اور لاؤ لشکر سے لیس تھا، اور پھر اس کے باوجود ان صحابہ کرام نے توکل کا اعلیٰ نمونہ ہمارے سامنے اور پوری ملت اسلامیہ اور انسانیت کے سامنے پیش کیا کہ وہ ڈرے نہیں، وہ رکے نہیں، وہ تھمے نہیں، وہ دبے نہیں، بلکہ انہوں نے ظاہری اسباب پہ بھروسہ کرنے کے بجائے اپنے رب پہ بھروسہ کیا، اور اللہ رب العزت نے انہیں ہر طرح کے خوف سے محفوظ کر دیا۔ وہ آیت ہمارے سامنے ہے کہ جب غزوہ احد تھا اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 72 جانثار شہید ہو گئے، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شہادت جو ہے وہ بڑی دردناک ہوئی، حضرت مصعب ابن عمیر اور دیگر بڑے بڑے صحابی شہید ہو گئے۔ کچھ کو وہاں دفن کیا گیا اور کچھ کے مقدس لاشیں اٹھا کر وہاں سے مدینہ کی طرف لائے جا رہے تھے، اور ابھی مدینے میں داخل نہیں ہوئے تھے، اور وہ تھکے ہوئے، وہ کٹے پٹے ہوئے جسم اٹھائے ہوئے جو جا رہے تھے، انہیں بتایا گیا کہ حمراء الاسد نام کی ایک وادی ہے جہاں دشمن پھر جمع ہو گیا ہے اور پوری قوت سے ایک دفعہ پھر حملہ کرنے آ رہا ہے۔ تو یہ تھا کہ اب تو بالکل بچی کچی کسر بھی نکل جائے گی اور ان کا مورال ڈاؤن ہو جائے گا، لیکن جب ان صحابہ کو بتایا گیا کہ جو بالکل تھک چکے تھے کہ دشمن ایک دفعہ پھر جمع ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں قرآن یہ منظر کشی کرتا ہے کہ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، کہ وہ لوگ جنہیں لوگوں نے آ کے کہا کہ یہ لوگ تمہارے لیے لشکر ایک دفعہ پھر جمع کر کے لے آئے ہیں، فاخشوهم، ان سے ڈر جاؤ، اب تو کانپ جاؤ، اب تو تمہاری روح کانپ اٹھے کہ اب بچنے کا کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے۔ تو قرآن کہتا ہے وہ سرکار کے مدرسے کے طالب علم تھے، وہ صفا کی یونیورسٹی میں پڑھنے والے تھے جنہوں نے توکل سرکار کی ذات سے سیکھا تھا۔ جب انہیں ڈرایا گیا انہوں نے کہا فزادہم ایمانا، ان کا ایمان پہلے سے بھی زیادہ ہو گیا، ان کے ایمان میں مزید برکت پیدا ہو گئی۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تو قرآن نے ان کا وہ جملہ بھی اپنے سینے میں محفوظ کر لیا کہ انہوں نے ڈرنے کے بجائے بیک آواز ہو کے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارا رب ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ تو فوراً اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، اتنے بڑے خطرے میں جب انہوں نے اپنے رب پہ توکل اور بھروسہ کیا اور اپنے رب کو پکارا اور کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، تو وہ یوں واپس لوٹے کہ اللہ کی نعمت بھی ان کے ساتھ تھی، اللہ کا فضل بھی ان کے ساتھ تھا، لم یمسسہم سوء، اور کوئی مشکل پریشانی اور تکلیف انہیں چھو بھی نہ سکی۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے زندہ مثالیں پیش کر کے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ اس کارساز حقیقی پہ توکل اور بھروسہ کیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان جو ہے وہ مضبوط کرے اور ہمیں اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرات محترم، یہ توکل کا وہ درس ہے جو قرآن حکیم میں ہمیں دیا گیا۔ آخر میں صرف 2-3 جملوں میں یہ چند باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک تو آج 16 رمضان المبارک ہے اور آپ جانتے ہیں کہ 20 رمضان المبارک کی مغرب سے پہلے جو اعتکاف بیٹھنا چاہے اس کا مسجد میں پہنچنا ضروری ہے، اور اعتکاف سنت مؤکدہ ہے، اور سرکار دو عالم کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا جو غلام مسجد میں اعتکاف بیٹھتا ہے اللہ رب العزت اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور بھی بہت زیادہ اس کے فضائل ہیں۔ اور سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ مدنی دور کے اندر جو 10 سالہ مدنی دور ہے، 1 سال بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کو ترک نہیں فرمایا، بلکہ کبھی 10 دن کا اعتکاف، کبھی 20 دن کا اعتکاف، کبھی پورے مہینے کا اعتکاف بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں فرمایا۔ تو اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے اور جن کے نصیب میں یہ شان لکھ دی جائے کہ وہ اللہ کے گھر میں اس کے مہمان بنے، تو وہ 20 رمضان المبارک کو مغرب سے پہلے مسجد کے اندر پہنچیں، اعتکاف کی نیت کریں اور 10 دن کا اعتکاف
مسنون کریں، اور پھر جو اس کے آداب ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ پھر مسجد سے نکلنا یا سگریٹ نوشی کرنا یا دیگر ایسے کام کرنا جو اعتکاف کے منافی ہیں وہ ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اعتکاف کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے مساجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں ہر طرح کی باس و تمہیز سے اجتناب کیا جائے، اور بالکل خاموش رہنے کے بجائے ذکر و فکر کرنا، دعوت و تبلیغ میں مشغول رہنا اور خیر کی گفتگو کرنا یہ معتکف کے لیے افضل ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو فطرانہ ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ہر بندہ مومن جو صاحب نصاب ہے اور جس کے پاس چاندی 52 تولے چاندی یا اس کے وزن کے مطابق جو دولت ہے، پیسہ ہے جس کے پاس موجود ہے، فطرانے کے لیے چاندی کا نصاب علماء نے بیان کیا، اور کچھ علماء نے احادیث پاک کی روشنی میں یہ ذکر کیا کہ چاندی کے نصاب کو بھی نہ دیکھا جائے بلکہ کل موسرن کے لفظ حدیث میں آئے ہیں، ہر وہ جو خوشحال ہے، یعنی جس کے گھر کا رزق صحیح چل رہا ہے، سحر و افطار میں اسے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ اپنے گھر والوں کے کچن کو اچھی طرح سے چلا رہا ہے، پھر وہ نصاب کو نہ دیکھے بلکہ وہ فطرانہ ادا کرے، اور فطرانہ ادا کرنا واجب ہے، اور کتنا فطرانہ ادا کیا جائے تو اس کے لیے علماء کرام نے اس دفعہ کے حالات کو دیکھتے ہوئے کہ مسلسل مہنگائی بڑھ رہی ہے تو وہ فطرانہ جو ہے وہ 300 روپے پر جو ایک فی کس ہے اس کے اعتبار سے، مفتی منیب الرحمان صاحب نے تو کراچی میں 320 روپے مقرر کیے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ہمارے قبلہ مفتی صاحب نے اور دیگر جو فقہا ہیں انہوں نے 300 روپے پر کس جو فی کس اس کی مقدار ذکر کی ہے، وہ فطرانہ جو ہے وہ عید الفطر سے پہلے انہی دنوں کے اندر ادا کریں، اور جو مستحق افراد ہیں ان تک بڑے عزت احترام اور ریگارڈ سے پہنچائیں تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں اور ان دنوں کے اندر اچھے طریقے سے وہ جو ہے اپنے گھر کے معاملات کو چلا سکیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ان آنے والے دنوں میں ذکر و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت